السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع ہے شامیوں پر شہادت حضرت امام حسین کے اثرات۔ حضرت امام سجاد کے خطبہ کو اذان سے رکوانا۔ یزید ملعون نے اپنے ایک خبیث کو حکم دیا کہ وہ منبر پر جائے اور امام حسین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے، چنانچہ وہ ملعون منبر پر گیا اور ایسا ہی کیا۔ حضرت سید الساجدین نے اس لعین کو خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے منبر پر جانے کی اجازت دیجیے، کیونکہ میں ایسا کلام پیش کرنا چاہتا ہوں جو اللہ اور رسول کی خوشنودی کا باعث ہوگا۔ اجازت مل گئی۔ وارث منبر پر جلوہ افروز ہوا اور ایسا شیریں اور فصیح و بلیغ کلام شروع کیا کہ معلوم ہوتا تھا کوئی نبی بول رہا ہے۔ لوگ ہمتاً متوجہ ہو گئے۔ حضرت اس وقت فرما رہے تھے کہ جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں خود اپنا تعارف کراتا ہوں۔ میں حضرت امام علی مرتضیٰ کا پوتا اور امام حسین علیہ السلام کا فرزند علی ہوں۔ میں اس ہستی کا فرزند ہوں جس نے حج اور تلبیہ کو کما حقہ ادا کیا۔ میں اس کا دل بند ہوں جس نے طواف اور سعی کو بخوبی انجام دیا۔ میں چاہے زمزم اور کوہ صفا کا وارث مالک ہوں۔ میں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا فرزند ہوں۔ میں اس کا فرزند ہوں جسے پس گردن ذبح کیا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جسے پیاسا قتل کر دیا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جسے ظالموں نے دریائے فرات کے پانی سے محروم کر دیا تھا، جبکہ تمام انسانوں اور جانوروں کے لیے مباح اور حلال تھا۔ میں نبی محمد مصطفیٰ کا شہزادہ ہوں۔ میں شہید کربلا کا فرزند ہوں۔ میں آج اس کا بیٹا ہوں جس کے اعوان و انصار زیر خاک پنہاں ہو چکے۔ میں اس کا فرزند ہوں جس کو مستورات تطہیر کو قیدی بنایا گیا۔ میں اس کا فرزند ہوں جس کے چھوٹے چھوٹے بچے بے جرم خطا ذبح کر دیے گئے۔ میں اس مظلوم کا بیٹا ہوں جس کے خیموں کو دشمنوں نے نذر آتش کر دیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جسے فقط اس وجہ سے قتل کر دیا گیا کہ وہ تقویٰ پرہیزگاری سے متصف تھا۔ میں اس کا لال ہوں جسے نہ غسل دیا گیا نہ کفن۔ میں اس قتیل و جور و جفا کا فرزند ہوں جس کے سر اقدس کی نوک ثنا پر سوار کیا گیا۔ میں اس مظلوم کا فرزند ہوں جس کی سرزمین کربلا پر بے حرمتی کی گئی۔ میں اس شہید ظلم و جور کا دل بند ہوں جس کا بدن مبارک ایک زمین میں جبکہ سر اقدس دوسری زمین میں پڑا ہے۔ میں اس مظلوم کا بیٹا ہوں جس کے گرد سوائے دشمنوں کے کوئی دکھائی نہ دیتا تھا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کی مستورات کو قید کر کے شام کی طرف ہدیہ بھیج دیا گیا۔ میں اس بے کس کا فرزند ہوں جس کا نہ کوئی مددگار رہ گیا نہ حامی۔ جب آپ ان الفاظ پر پہنچے تو آپ پر رقت طاری ہو گئی اور گریہ کرنے لگے۔ پھر فرمایا، یا ایھا الناس، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی 5 خصلتوں سے تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ باخدا ہم وہ ہیں جو رسالت کی کان اور اس کا منبع ہیں۔ ہم فرشتوں کا مقام نزول اور ان کی فرودگاہ ہیں۔ ہماری شان میں قرآنی آیات نازل ہوئیں۔ ہم تمام عالمین کو ہدایت اور رہبری کے قابل ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے شجاعت عطا فرمائی ہے، لہٰذا ہم کسی سے بڑی مہلک اور ہیبت ناک جنگ میں بھی خوفزدہ نہیں ہوتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فصاحت و بلاغت سے نوازا ہے۔ جب ہم اپنی فصاحت پر نازاں ہوں تو ہماری فصاحت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صراط مستقیم کی ہدایت کا شرف ہمیں ہی حاصل ہوا۔ اگر کوئی نور علم کے استفادہ کا شوق رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ نے سب دنیا سے زیادہ علم ہمیں بخشا ہے۔ مومنوں کے دلوں میں ہماری ہی محبت کا جذبہ موجزن کیا ہے۔ زمین و آسماں میں سب سے بلند تر اور اعلیٰ شان ہمیں ہی عطا فرمائی ہے۔ ہم وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا نہ کرتا تو دنیا کو بھی پیدا نہ کرتا، اور ہر فخر ہمارے فخر کے سامنے سرنگوں ہے، اور ہر فضل و شرف ہماری فضل و شرف کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ ہماری محبت رکھنے والا بروز محشر آپ کو کعب کوثر سے سیراب کیا جائے گا، اور ہر فضل و شرف ہمارے فضل و شرف کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ ہماری محبت رکھنے والا بروز محشر آپ کو سیراب کیا جائے گا، اور ہم سے عداوت، بغض اور عناد رکھنے والا ابدی شقاوت اور دائمی بدبختی کا شکار ہوگا۔ لوگوں نے جب حضرت کا یہ کلام سنا تو چلا کر رونے لگے۔ مسجد جامعہ دمشق میں آہ و فغاں اور گریہ زاری کی آوازیں بلند ہوئیں۔ یزید نے حالات کو دیکھا تو فوراً خطرہ محسوس کیا
کہ اگر امام مظلوم کا کلام اسی طرح جاری رہا تو ممکن ہے کہ بغاوت ہو جائے۔ اگر مجھ سے انتقام لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس نے خیال کیا کہ کلام امام عالی مقام کو قطع کر کے لوگوں کی توجہ دوسری طرف مبذول کرائی جائے، چنانچہ مؤذن کو حکم دیا کہ اذان کے ذریعے حضرت کے کلام کو قطع کر دے۔ مؤذن حکم پاتے ہی گلدستہ اذان پر چڑھا اور اذان شروع کر دی۔ اللہ اکبر! تو حضرت نے فرمایا، کبرت کبرا وعظمت عظیما وقلت حقا۔ تو نے بزرگ اور باعظمت ہستی کی بزرگی اور عظمت کا اظہار کیا اور تو نے حق کہا۔ پھر مؤذن نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو آپ نے فرمایا، ہر گواہی دینے والے کے ساتھ میں بھی اس توحید کی گواہی دیتا ہوں جو انکار کرتے ہیں، اور ان کے انکار کے باوجود میں اس توحید کا اقرار کرتا ہوں۔ پھر مؤذن نے شہادت رسالت بیان کرتے ہوئے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام کی بلند آواز سے فریاد نکلی اور گریہ کی حالت میں یزید کو خطاب کیا، اے یزید! میں خدا کی قسم دے کر تجھ سے پوچھتا ہوں کہ یہ محمد میرے نانا ہیں یا تیرے ناچار؟ یزید نے جواب دیا، آپ کے نانا ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا، جب تو یہ جانتا ہے کہ میرے نانا ہیں اور تو ان کی رسالت کی شہادت بھی دلا رہا ہے، بتا تو نے ان کے اہل بیت کو کیوں قتل کرایا ہے اور میرے والد ماجد کو کیوں ذبح کرایا ہے، مجھے کیوں یتیم لاوارث کیا ہے؟ لیکن یزید ملعون سے کوئی جواب نہ بن آیا۔ اتنے میں منہال نے اٹھ کر امام علی مقام سے خطاب کیا اور کہا، کیف اصبحت یا بنت رسول اللہ؟ حضرت نے جواباً ارشاد فرمایا، خود ہی سوچ لو، اس شخص کا کیا حال ہو سکتا ہے جس کا باپ قتل کر دیا گیا ہو، جس کا کوئی ناصر و مددگار نہ رہ گیا ہو اور ہر وقت اپنی مستورات کو اپنے گرد قیدی دیکھ رہا ہو، جس کی چادریں چھین کر بے پردہ کر دیا گیا ہو، جن کا کوئی محافظ ہے نہ حمایت کرنے والا۔ منہال، تم مجھے دیکھ رہے ہو کہ میں یزید کا قیدی ہوں، مجھے ذلت سے ہمکنار کر دیا گیا ہے، کوئی میرا مددگار کفیل نہیں، مجھے اور میرے اہل بیت کو رنج و الم اور غم و خون کا لباس پہنا دیا گیا ہے، نیا لباس زیب تن کرنے سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا گیا ہے، اور پھر بھی اگر تم پوچھتے ہو تو تمہارے سامنے ہے کہ دشمن ہماری حالت و زار کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں اور ہم صبح شام موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا، اے منہال! عرب و عجم پر فخر کرتے ہو کہ نبی محمد مصطفیٰ عرب میں سے تھے اور قریش تمام لوگوں پر فخر کرتے تھے، کیا حضرت ان میں سے تھے کہ مگر ہم اہل بیت رسول کی یہ حالت ہے کہ ہمیں قتل کر دیا گیا، طرح طرح کے مظالم کا نشانہ بنایا گیا، مصیبتوں کے پہاڑ ڈھائے گئے، قیدی بنا کر ہمیں ہانکا جا رہا ہے، ہدیہ اور تحفہ بنا کر قیدی کر کے بھیجا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے، ہم دنیا بھر سے پست تر مرتبہ رکھنے والے ہیں اور ساری مخلوق سے گھٹیا خاندان کے افراد ہیں، گویا کہ بزرگی اور شرافت کے بلند مراتب ہمیں نصیب ہی نہیں ہوئے، فرش عظمت جلالت پر ہم نے قدم ہی نہیں رکھا، ملک و سلطنت یزید اور اس کے لشکر کو حاصل ہو گئے اور نبی محمد مصطفیٰ کی اولاد ایک ادنا غلام بن کر رہ گئے۔ یزید ملعون! اس وقت مؤذن کو سرزنش کی کہ تو نے اس لڑکے یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کو ممبر پر کیوں چڑھا دیا ہے اور اسے بولنے کا موقع کیوں فراہم کیا؟ تیرا مقصد میری سلطنت کا زوال تھا۔ مؤذن نے جواباً کہا کہ مجھے یہ علم نہیں تھا کہ تجھے یہ علم نہیں کہ یہ اہل بیت نبوت کا فرد ہے جو رسالت کا منبع اور مرکز ہے۔ مؤذن نے جواباً کہا کہ جب ایسا ہے تو پھر تو نے اس کے باپ کو قتل کیوں کرایا ہے اور اسے یتیم کیوں بنا دیا ہے؟ یزید اس جواب سے طیش میں آ گیا اور حکم دے دیا کہ مؤذن کی گردن اڑا دی جائے۔